रहीम नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर तो यही चल रही है कि आया सदर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट के ऊपर साइन किया या नहीं। इस हवाले से भी बात करनी है कि क्या इसमें कसूर जो है वो सेक्रेटरी वक़ार साहब का है या सदर पाकिस्तान इतने गैर मुअस्सर हैं, इतने लाचार हैं कि उनकी बात ही कोई नहीं मानता। इस पर यह भी एक बड़ी ख़बर है, इसका भी मैं बताऊँगा कि ऐवान सदर में और कौन कौन इसका ज़िम्मेदार हो सकता है। और इसके अलावा नाजरीन, ये जो तरमीमी एक्ट जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया है, इसके तहत कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है, अदालत भी कायम हो चुकी है और शाह महमूद कुरैशी जो है वो पहले मुलज़म के तौर पे इसमें पेश हो चुके हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे और फिर इमरान खान के साथ जेल में जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। तो नाजरीन, ये जो तनाज़ा खड़ा हुआ है जनाब सदर और हुकूमत के दरमियान कह लें या सेक्रेटरी के दरमियान कह लें, लेकिन इससे मुल्क की जग हंसाई हुई है और सारा मलबा जो है वो फिर एक दफ़ा इदारों पे आया है। और इंटरनेशनली चूँकि पीडीएम की जमातें एक तरफ तो ये मुतालबा करती हुई नज़र आती हैं कि सदर पाकिस्तान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, लेकिन साथ ही दूसरे लम्हे वो ये भी कहती हैं कि सदर के इस ट्वीट से, सदर के इस एतराफ़ से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि सदर पाकिस्तान ने अगर उन पर सिग्नेचर नहीं किए तो फिर इसका कौन ज़िम्मेदार है। एक तो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है, आज उन्होंने इस बात को गुज़िश्ता रोज़ ये तस्लीम किया है कि सदर पाकिस्तान की तरफ से वापस भिजवाए गए बिल जो हैं वो मिल गए हैं पीएम हाउस को और उन पे उनके सिग्नेचर नहीं है, लेकिन उनका एतराज़ भी मौजूद नहीं है। बहरहाल ये मामला तो जाएगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या हाई कोर्ट में जाएगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ पे ये राज खुलेगा। सदर साहब से भी यकीनी तौर पे उनके वकील से ये क्वेश्चन होगा कि आया सदर ने सिग्नेचर क्यों नहीं किए, या माजी में इसकी क्या नज़ीर रही है, माजी में ऐसा क्या सदर पाकिस्तान ऐसे बिल वापस करते रहे हैं कि जिन पे उनके सिग्नेचर ना हो। लेकिन नाजरीन, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि वक़ार अहमद साहब जो हैं उनको सदर पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि उनको हटा दिया जाए और मोहतरमा हुमैरा अहमद को उनकी जगह सेक्रेटरी लगाया जाए। ना तो वक़ार साहब वहाँ पे गए हैं, वक़ार साहब वहीं पे हैं, और हुमैरा अहमद ने भी बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट काम करने से इनकार कर दिया है। लेकिन नाजरीन, ज़रा सदर पाकिस्तान के साथ जो लोग और काम करते हैं उनको देखें तो दो किरदार मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि सदर पाकिस्तान का यानी हमारा जो ऐवान सदर है वो कितना लावारस है। वहाँ पे एक साहब हैं मोहम्मद अज़ीम साहब, वो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अज़ीम साहब हैं। मुशर्रफ दौर में उनकी कॉन्ट्रैक्ट पे तैनाती हुई थी, यानी 2004 में वो कॉन्ट्रैक्ट पे तैनात हुए थे। उस वक़्त से अब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही चले आ रहे हैं, यानी उनकी उम्र तकरीबन 80 साल हो चुकी है। और कहा जाता है, उनके दोस्त अहबाब कहते हैं, मुसद्दक़ा ज़राए ने कहा है कि वो काफ़ी भुलक्कड़ भी हैं। और ये जो बिलों का मामला है, उनके साथ एक सरदार अमजद साहब भी हैं, वो असिस्टेंट हैं वहाँ पे, वो भी इस जो ये रो है, जो लॉबी है जहाँ से ये बिल वापस जाते हैं, वो भी इसी का हिस्सा हैं। जो मेरे ज़राए हैं वो कहते हैं कि इसमें ज़्यादा कर्ज़दार जो है अमजद अज़ीम का है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। अब देखें, अब जब किसी भी कोर्ट में ये मामला जाएगा तो मोहम्मद अज़ीम साहब जो हैं वो इसलिए बच जाएंगे कि जी वो तो उम्र के इस हिस्से में हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अपना जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा बाकी सारी बातें उनको याद रहती हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब उनका ख़त्म होने वाला होता है तो फिर वो उनको याद आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेना है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे खौफनाक बात यह है कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने सख्ती से मना कर दिया था कि वो किसी भी अपने मुलाजिम को कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखेंगे। लेकिन ये जो साहब हैं जनाब मोहम्मद अज़ीम साहब, जो कैप्टन रिटायर्ड हैं, इनका जो हालिया जो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो दोबारा जो है उसको रिविज़िट किया गया या नए सिरे से उसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं, वो बड़े मशकूक सिग्नेचर हैं। उसके ऊपर सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर नहीं हैं, बल्कि डिप्टी सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हैं। और मेरे पास जो डॉक्यूमेंट पहुंचे हैं उसके डिप्टी सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट जो हैं बिलाल साहब, उनके और सिग्नेचर हैं, लेकिन जो इनके कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर हुए हैं वो और हैं। वो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल सिग्नेचर हैं बिलाल साहब के, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के, वो और हैं, और जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2023 का वो और हैं। और इसके अलावा इसी तरह मोहम्मद अमजद का मामला है, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। यानी सदर पाकिस्तान नहीं चाहते थे जो भी ऐवान सदर में जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिस मुलाजिम का भी तोसी होगी या नया रखा जाएगा वो सदर पाकिस्तान के इल्म में होगा। चूँकि सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर इनकार किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को नहीं रखेंगे,
اس لیے یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا اور انہوں نے اپنے طور پہ مبینہ طور پہ یہ اپنے خود سگنیچر کر لی، اور صدر پاکستان کو چاہیے اور ہمارے اداروں کو چاہیے، کیونکہ پورے دنیا میں ہمارے اداروں پہ زیادہ گند اچھالا گیا ہے لوگوں نے عام طور پہ، چونکہ ہمارے ہاں ہر بندہ ہی یہاں پہ تجزیہ نگار ہے کہ یہ جو لیٹ ہوئے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ جو ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اوپر صدر کے سگنیچر نہیں، اور صدر نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے ان کے اوپر سگنیچر نہیں ہیں، پھر اس کے بعد جو طوفان آیا ہے وہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے ہمارے اداروں پہ آ پڑا ہے۔ تو ہمارے اداروں کو خود اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کیا کسی 80 سالہ بابے کے رحم و کرم پر ان 2 بلوں کو چھوڑا جا سکتا تھا۔ اب چونکہ اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں مل چکے ہیں تو ان کے اوپر صدر کے سائن نہیں ہیں، چلے یہ معاملہ تو جا کے اب کوئی بھی عدالت سیٹ کرے گی کہ آیا کہ صدر کو یہ اختیار ہے کہ وہ بغیر ریمارکس دیے واپس بھیج دے۔ اور رہی بات یہ کہ صدر پاکستان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں جو لوگ ان قوانین سے متاثر ہوں گے، تو شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اس کے پہلے متاثرین میں شامل ہیں، عمران خان صاحب بھی اس کی زد میں آئیں گے، اور پھر اسد عمر بھی اسی سلسلے میں سائفر والے معاملے میں گرفتار ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جتنی بے دردی کے ساتھ قوانین کا استعمال کیا جاتا ہے اتنی ہی بے رحمی کے ساتھ ان کو کھول دیا جاتا ہے، بلکہ ان سے ریلیف دے دیا جاتا ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو سزائے موت ہو گئی تھی طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں، تو پھر جب ان کو پورے ٹبر کو یہاں سے بھجوایا گیا تھا تو نہ کسی عدالت کو پوچھا گیا تھا، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کے معاملات ہو گئے تھے اور یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ وہ 10 سال سیاست نہیں کریں گے، تو وہ چپکے سے یہاں جدہ چلے گئے اور پھر وہاں پہ وہ اپنا کاروبار کرتے رہے۔ لہٰذا اس وقت جو ہے وہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے اوپر جو برا وقت آیا ہوا ہے، تو کہا یہی جا رہا ہے کہ جب تک عمران خان کے ساتھ کوئی معاملہ کوئی سودا طے نہیں ہو جاتا اس وقت تک قوانین مزید سخت سے سخت ہوتے چلے جائیں گے، اور جو ہی وہ معاملہ سیدھا ہوگا پھر نہ کوئی کسی جج کو کوئی پوچھے گا، نہ کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ترمیم کو دیکھے گا، نہ کوئی آرمی ایکٹ میں ترمیم کو کسی کو یاد ہوگی، پھر جو معاملہ طے ہوگا تو بس رات کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تو اللہ کرے، لیکن اس وقت ملکی حالات جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں، اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، مہنگائی نے لوگوں کا بھرکس نکال کے رکھ دیا ہے، خاص طور پر بجلی کے جو بل آئے ہیں اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اور ناظرین، دوسرا عمران خان کا جو جیل میں صورتحال ہے، یہ جو سہولتیں اب بتائی جا رہی ہیں، سیشن جج صاحب نے وہاں پہ دورہ کیا اور بتایا کہ جناب علی ان کا جو واش روم ہے ان کو دروازہ بھی لگا دیا گیا ہے، اور ان کا جناب کموڈ بھی وہاں پہ لگا دیا گیا ہے، ٹیشو پیپر کی سہولت دے دی گئی ہے، اور وہاں باہر جو کیمرہ لگا ہوا تھا تو سمجھنے سے باہر ہے کہ وہ کیمرہ کیوں لگا ہوا تھا، وہ کیمرہ لگانے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی، آخر کون ہے وہ جو عمران خان کو برہنہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے ایسی خواہش نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ دیکھنے والوں نے تو پھر اعظم سواتی کو بھی برہنہ دیکھا، اور اس کے علاوہ کتنی ویڈیوز آئیں، اور جس سے قوم جو ہے وہ کافی قوم میں ہیجان پیدا ہوا کہ اس لیول کے لوگوں کو نہیں بخشا گیا۔ تو عمران خان کے باہر جو ہے وہ کیمرہ لگانا کچھ سمجھ سے بالا تار ہے، بس ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ جب ضرورت پڑے تو اس کو بھی ریلیز کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے جیل میں دورے کے دوران وہاں پہ مریم بی بی نے، رانا ثناء اللہ نے وہاں پہ دورہ کیا تھا۔ اب متضاد اطلاعات ہیں، کچھ کہتے ہیں جی دورہ کیا کہ وہاں پہ مریم کی جو پاؤں ہیں اس کو موچ بھی آئی، اور مریم اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ ہارٹ ٹاک بھی ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن جو جیل کے ذرائع ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے، لیکن کچھ ذرائع اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے اس وقت ابھی شہباز شریف کی حکومت تھی، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ منتقم مزاج خاتون ہیں، لہذا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ گئی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پاؤں کو موت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جیل کے باہر ہے، جیل کے اندر بھی آ سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ غصے سے وہ واقعی مڑی ہوں اور ان کے پاؤں کو موچ آ گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ افسانہ تراش لیا ہو کہ جناب علی رانا ثناء اللہ اور مریم نواز وہاں پہ گئے ہیں۔ نہ جانا بھی ممکن ہے اور جانا زیادہ ممکن ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی اپنا غصہ تھا، رانا ثناء اللہ کو بیگنا جیل میں بھیجا گیا تھا، مریم نواز کو اپنے معاملات میں غصہ ہے، لہذا جانا بھی ممکن ہے، نہ جانا بھی ممکن ہے۔ اگر گئے ہیں
تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن مریم بی بی کو بتانا چاہیے کہ ان کے پاؤں کو موچ آئی ہے یا نہیں۔ اگر آئی ہے تو تب بھی ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا پاؤں جو ہے وہ جلدی ٹھیک کر دے۔ اگر نہیں آئی تو پھر بھی ان کو بتانا چاہیے جی جناب میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اس وقت لندن میں ایک بیٹھک شروع ہو چکی ہے۔ وہاں پہ میاں نواز شریف، شہباز شریف جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پورے پاکستان میں انہوں نے جھنڈے گاڑنے ہیں اور پورے پاکستان کو فتح کرنا ہے، اور پاکستان میں جو پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بالکل ختم کرنا ہے۔ لیکن حیران کن بات ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی ایم نے وہاں پہ ایمان مزاری اور پھر علی وزیر اور دوسرے ان کے جو باقی لیڈران ہیں جنہوں نے جس طریقے سے اداروں کے اوپر گند اچھالا ہے، اس کے اوپر وہ غصہ نہیں نظر آیا جو پی ٹی آئی کے اوپر غصہ نظر آتا ہے۔ اگر ادارے، وہی بات ہے کہ اداروں کو اس وقت بھی غصہ آنا چاہیے جب مولانا فضل الرحمان بولیں، جب جناب نواز شریف بولیں۔ حد تو یہ ہے کہ ڈان لیکس کے جو مرکزی کردار طارق فاطمی تھے وہ بھی اب فعال ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنا مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، وہ بھی اپنا اب مرکزی کردار ادا کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے اداروں کا، جو ہمارے معتبر ادارے ہیں، طاقتور ادارے ہیں، ان کا دوہرا معیار جو ہے اس سے عوام کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اگر برا ہے تو وہ الطاف حسین کے لیے بھی برا ہے، عمران خان کے لیے بھی برا ہے، نواز شریف کے لیے بھی برا ہے، مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی برا ہے، اور پی ٹی ایم کے لیے بھی برا ہے۔ لیکن اگر برا نہیں ہے تو پھر سب کو چھوٹ دی جائے، سب کو اجازت دی جائے کہ وہ جی بھر کے جو جی میں آئے وہ کریں۔ ایک کو چھوڑ دینا، ایک کو پکڑ لینا، پک اینڈ چوز، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین، بات ہم نے شروع کی تھی صدر پاکستان اور سیکٹری کے درمیان جو تنازع شروع ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ صدر پاکستان سے میں گزارش کروں گا کہ کیپٹن ریٹائرڈ جو 20 سال سے مسلسل کنٹریکٹ پہ ہیں، 2004 سے اب 2023 ختم ہونے والا ہے، مسلسل کنٹریکٹ لے رہے ہیں، ان کی تلاشی لیں کہ کہیں ان کی وجہ سے تو یہ سارا گند نہیں اچھالا گیا۔ اور دوسری طرف ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ محمد عظیم کو چیک کریں کہ یہ معاملہ اس کی اور امجد کی ملی بھگت کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں ان کے بھلکڑ پن کی وجہ تو نہیں ہے کہ یہ جو دونوں بل ہیں ان کے درازوں میں پڑے رہ گئے۔ بہرحال اگر ہم دونوں کی تلاشی لی گئی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں بلوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ آخر محمد عظیم کو ایوان صدر ایسا کیوں راس آ گیا ہے کہ وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح محمد امجد کو ایوان صدر راس آ گیا ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے کنٹریکٹ حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر محمد عظیم کا جو کنٹریکٹ ہے اس کو بھی دیکھا جانا بہت ضروری ہے کہ محمد عظیم کا جو کنٹریکٹ ہے اس کے اوپر سگنیچر مشکوک ہیں، اور اگر وہ مشکوک سگنیچر ہیں، جعلی سگنیچر ہیں، تو فوجداری کارروائی بنتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جناب صدر یا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پہ ایکشن لیں گے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔